نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس حدیث صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 29 عنوان گناہ جاہلیت کے کام ہے اور ان کا کرنے والا بجز شرک کے ارتکاب سے کافر نہ کہا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک تو ایسا آدمی ہے کہ تجھ میں جاہلیت کا اثر باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ اسبات کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کہا۔ عبد الرحمن بن مبارک، عماد بن زید، ایوب و یونس، حسن عنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے وقت میں اس مرد یعنی علی المرتضیٰ کی مدد کرنے چلا تو اثنائے راہ میں مجھے ابو بکر مل گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا اس مرد یعنی علی المرتضیٰ کی مدد کروں گا۔ وہ بولے کہ لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قاتل کی نسبت جو آپ نے فرمایا اس کی وجہ تو ظاہر ہے، مگر مقتول کا کیا سبب، وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا شائق تھا، حالانکہ وہ حریف مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔